اور کہیں کل کے کل قرآن کو حکیم کہا گیا ہے۔ قلب قرآن سورہ مبارکہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن الحکیم نہیں ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ حکیم کس معنی میں ہے؟ پھر وہی لوگ کہیں گے کہ آپ اردو پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے کتنے بچوں کے ذہنوں میں حکیم کے کیا معنی ہوں گے؟ دیکھیے آ گیا جواب، ماشاءاللہ چشم بدور۔ حکیم یعنی طبیب ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے نسخے بنا کے دینے والا حکیم، یہی مفہوم ہے ذہن میں؟ حکیم کے یہ معنی نہیں۔ خاص طور سے اس مقام پر حکیم کے یہ معنی نہیں ہے، ہر چند کے قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید دوا بھی ہے۔ قرآن انسان کے نفس کی بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ قرآن انسان کی نفسانی بیماریوں کے لیے، بلکہ اس کی ہر بیماری کے لیے، چاہے وہ نفسانی ہو یا جسمانی، ہر بیماری کے لیے بہترین دوا ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو سورہ مبارکہ یاسین میں کہا گیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہاں حکیم سے مراد وہ حکیم نہیں ہے جو نبض دیکھتا ہے اور نسخے لکھتا ہے اور شربت عنایت کرتا ہے اور معجون اور صفوف اور لعوق اور حبوب، یہ چیزیں جو دیتا ہے حکیم ہیں۔ اب تو یہ پوری تہذیب بدل گئی، تو اب جتنے الفاظ میں نے استعمال کیے سب نئے تھے آپ کے لیے گویا۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہوں گے کہ لعوق کیا ہوتا ہے اور صفوف کیا ہوتا ہے اور معجون کیا ہوتا ہے اور شربت کیا ہوتا ہے اور قرص کیا ہے اور حب کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کا تہذیبی سرمایہ ہے، یہ سب بھی یاد رکھیے۔ ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صالح تہذیبی روایتوں کو زندہ رکھے اور فاسد جدید روایتوں کے لیے مانع بن جائے۔ یہاں حکیم سے مراد وہی ہے محکم، لیکن محکم سے بھی محکم تر، محکم تو ہے اس میں مفعول اور حکیم ہے صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ کے معنی ہے کہ اس میں پورے قرآن مجید میں، پورا قرآن مجید ایسا محکم ہے کہ اس میں کہیں پر بھی ذرا سا بھی روزن یا خلل نہیں ہے، محکم، مضبوط اور محکم ہر اعتبار سے، لفظاً و معناً، لفظ کے اعتبار سے بھی محکم ہے، معنی کے اعتبار سے محکم ہے، احکام کے اعتبار سے محکم ہے، احکام عقلیہ کے اعتبار سے محکم ہے، احکام شرعیہ کے اعتبار سے محکم ہے، احکام اخلاقیہ کے اعتبار سے محکم ہے، احکام عرفیہ کے اعتبار سے محکم ہے، اعتقادات کے اعتبار سے بھی محکم ہے، فروعات کے اعتبار سے بھی محکم ہے۔ یہ قرآن مجید ہر اعتبار سے محکم ہے، کہیں ایک ذرا سی کمزوری اس میں نہیں ہے کہ کوئی منطقی آ جائے، کوئی ارسطو آ جائے، کوئی سقراط آ جائے، کوئی بقراط آ جائے، کوئی افلاطون آ جائے اور کہ قرآن مجید میں یہاں یہ منطقی خلل ہے، یہاں یہ فلسفیانہ کمی رہ گئی، یہاں یہ بلاغی کمی رہ گئی، ممکن نہیں ہے۔ جو اس طرح کی محکم کتاب ہو اسے کہتے ہیں الحکیم۔ سمجھ میں آئی بات؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں حکیم کے معنی کیا ہے؟ اور اسی لیے خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے الحکیم۔ اللہ کے ناموں میں سے الحکیم ہے یا نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس حکیم کو؟ اب وہاں خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تو ابھی بحث چھیڑے گی، اس لیے کہ قرآن مجید کے متشابہ آیات میں زیادہ تر ان آیات کو شمار کیا گیا ہے جو اسماء الہیہ و صفات الہیہ سے متعلق ہیں۔ یہ بحث پہلے سے موجود ہے، اس بحث پہ اسباب استدراک بطور اضافہ جو کچھ عرض کرے گا یہ فقیر، یہ طالب علم، وہ ایک الگ باب ہے۔ تو قرآن مجید میں خود قرآن مجید کا نام ایک سے زائد مقام پر حکیم آیا ہے، کہیں کہا گیا یہ کتاب حکیم ہے،
کہیں کہا گیا یہ قرآن حکیم ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکیم کہا گیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کتنی مرتبہ یہی فقرہ آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کس اعتبار سے حکیم ہے؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ افراد بشر میں ہر ایک کے لیے وہ تو متشابہ ہی ہے، یعنی متشابہ کی اگر یہ تعریف ہے کہ وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے، تو کون ہے آج تک جو کہہ سکے اللہ ہماری سمجھ میں آ گیا؟ کس کی سمجھ میں آیا ہے اللہ؟ اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ کیسا ہے؟ اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے سوائے اس تعریف کے جو خود اس ذات حق نے اپنے لیے خود کی ہے؟ جو تعریف اس نے خود بیان کر دی، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف تجویز کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق، اور ہمارا ذہن ہے محدود اور وہ ہے لا محدود۔ تعریف تو اس چیز کی جاتی ہے نا جو ہمارے ذہن میں آ جائے، جو چیز سمجھ میں آئے اسے نہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اور جسے آپ خود ہی نہ سمجھ پائیں اسے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی قابل تعریف نہیں ہے، صرف یہ ہے، اب یہ میرا پرانا جملہ ہے اور یہ ایسا جملہ ہے کہ میں چاہوں بھی کہ نہ دہراؤں تو دہرانا پڑتا ہے۔ اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور اعتراف مشکل ہے، انکار ممکن نہیں ہے، یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ سچ بات نہیں بول رہے ہوتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں اعتقاد نہیں رکھتا، میں یقین نہیں رکھتا، وہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ذات خالق متعال پر یقین فطرت کا حصہ ہے۔ یہ جو فطرت اولیہ ہے، فطرت مستقیمہ ہے، فطرت اصیلہ ہے، فطرت اصلیہ ہے، سچی فطرت، جس فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ڈھالا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کا متن فطرت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ پر کا اعتراف۔ تو جو انکار کرتے ہیں وہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ حقیقت ہے، وہ زندہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، بس اعتراف مشکل ہے، اور واقعاً مشکل ہے، کسی کے لیے اعتقادی اور ذہنی لحاظ سے مشکل ہے، کسی کے لیے قلبی لحاظ سے مشکل ہے، کسی کا دماغ تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی فطرت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے تو کوئی، ہم نے خود سے تو اپنے کو نہیں بنایا، اور یہ زمین کسی آئنسٹائن نے تو بنائی نہیں، یہ سورج چاند ستارے یہ کہکشائیں یہ کسی نیوٹن نے تو بنائی نہیں، بھئی ان سب نے لاز آف نیچر کو ڈسکور کیا ہے، بنایا تھوڑی ہے۔ تو انکار تو نہیں کر سکتا کوئی خالق کا، بس یہ کہ اعتراف مشکل ہے۔ اعتراف کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے، اس لیے کہ وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئے اس کا اعتراف مشکل ہوتا ہے نظریاتی طور پر، اور جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے احکامات ایسی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو مقام عمل میں بھی اس کو ماننا عملاً اور اس کے تمام احکامات کو بجا لانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ ہم اسی کو حجت اللہ سمجھتے ہیں جو اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو جناب باری سبحانہ و تعالی حضرت حق عز و جل، اللہ جل شأنہ و عز اسمہ، اس کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک لحاظ سے متشابہ ہے، ایک لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ کا استعمال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ازراہ تفنن ہے،
لیکن وہ حقیقت جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا، سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، بس جیسے اس کی ذات ہے ویسے ہی اس کا کلام ہے۔ سمجھ میں آئے تو اقرار کرو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی اقرار کرو، انکار نہ کرو، اس لیے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ محکم و متشابہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔